الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ناول نیم ہے تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے، رائٹر نیم ہے زہرا فاروق خان۔ آروشا نے جھکی جھکی نگاہوں سے اپنی گود میں پھینکی گئی اپنی پریگننسی پلس اور پریگننسی ٹیسٹ کٹ دیکھی، جس پہ سرخ رنگ کی 2 لکیریں تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اپنی جان سے کھیلنا چاہتی ہو تم؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ کیا؟ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے سر اٹھا کر اسنان کا چہرہ دیکھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم سے میں نے کہا تھا اینٹی پریگننسی استعمال نہ کرنے کے لیے، یہ کھانے کے لیے مجھے اور بچے نہیں چاہیے تھے۔ وہ اس کی گود میں سے پلس اٹھا کر اس کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے وہ ہولے سے چیخا تھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، بس گالوں پر تیزی سے آنسو بہے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں اپنی جان کی بازی لگائی ہے تم نے؟ کس لیے تم مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر اب ٹہل رہا تھا۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کے رکھ دے، جو بس رونے کا کام انجام دے رہی تھی۔ آروشا، میں تمہارا کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ، میں کیسے کس زبان میں تمہیں سمجھاؤں کہ تمہاری عقل میں کوئی بات آ جائے۔ اسلان اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے بالوں کو جکڑ کر وہ بس خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مار ڈالے مجھے، شاید آپ کو سکون مل جائے۔ وہ اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے رونے میں اتنی بے بسی اور اتنا درد تھا کہ اسلان کو اپنے اوپر قابو پانا پڑا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے میری ناراضگی میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسلان نے اسے خود سے لگانا چاہا، مگر وہ دور کھسکتے ہوئے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پرواہ ہے اپنی جان کی، ایسی جان کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرا اسلان ہی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا اور مجھ سے ناراض تھا اور مجھے چھوڑنے تک کا بول چکا تھا، اس کی روتی آنکھوں نے شکوہ کیا تو اسلان شرمندہ سا ہو گیا۔ تم مجھ پر حق رکھتی ہو، اگر میں ناراض تھا تم مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ میری ناراضگی کی کیا وجہ ہے، مجھ سے لڑتی جھگڑتی جیسے اب تک کر رہی تھی، مگر یہ نہیں کرتی۔ وہ دکھ سے اسے دیکھتا اسی دکھ سے بولا تھا، آپ نے موقع دیا تھا مجھے، میں نے ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں بس محبت دیکھی تھی، اور جب انہی آنکھوں میں نفرت دیکھی ہوگی تو سوچے میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ اپنی بات برحق تھی، اسلان سے کچھ کہا نہیں گیا، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا، کوئی پرواہ نہیں کی، میں مر بھی سکتی ہوں اور آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے میری پرواہ۔ اسلان میر صاحب، آپ نہیں کہا تھا نا کہ تم لوٹا سکتی ہو میری بچی، کر سکتی ہو بھرپائی میرے اس نقصان کی؟ میں وہ بچی تو نہیں دے سکتی آپ کو، مگر دوسری تو اس دنیا میں لا سکتی ہوں۔ جب وہ آ جائے گی تو لے لینا اپنی بچی، میں نہیں رہوں گی۔ نہیں، اور وہ اور بھی کچھ بولتی کہ اسلان نے اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ آروشا، پھر ایسا کبھی مت کہنا، کبھی نہیں۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو اسلان بھی نہیں رہ پائے گا، تمہارے بنا معاف کر دو مجھے، پلیز معاف کر دو۔ وہ اسے اپنے اندر بھیجتا، درد بھری آواز میں ندامت سے اس کے سر کو بے تحاشا چومتا، اپنی محبت اس پر انڈیل رہا تھا۔ آروشا کو آپ نے بے مول کر دیا اسلان، اس کے غرور کو توڑ ڈالا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے سینے پر مار رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے۔ مجھ سے پوچھا نہیں، کچھ کہا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کیوں آئی تھی وہاں۔ میرے لیے بس آپ اہم تھے اسلان، وہاں میں بس آپ کے لیے گئی تھی اسلان، صرف آپ کے لیے۔ اس شیطان نے مجھے حشم کے بدلے نہیں، آپ کے بدلے بلایا تھا۔ اسلان نے اسے اور بھی کس کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، میں کہنا چاہتی تھی آپ سے کہ مجھے آپ پر مکمل اعتماد تھا، آپ حشم کو بھی بچا لیں گے، مگر جب اس نے مجھے آپ کو مارنے کی دھمکی دی، آپ کی خون آلود تصویر دکھائی، آپ کی آواز سنائی، تو میں نے بھول کر بس آپ کے لیے اس کے پاس گئی تھی۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی بس آپ کو بچانے۔ وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی اسلان کو اس پر مکمل یقین تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے تھوڑی آروشا کے سر پر رکھ دی۔ مجھے بس آپ کی فکر تھی، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں جی کر کیا کرتی، اور میری بچی کے قاتل بھی آپ ہیں اسلان، آپ۔ اس بار اس سے لڑتے لڑتے تھک کر اس نے اسلان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ پردوں سے چھن کر بیڈ روم کو منور کرنے لگی تھی۔ اسلان نرمی سے سوئی ہوئی آروشا کے گالوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ وہ تو تھک ہار کر سو گئی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔
جانے انجانے میں اس نے اپنی زندگی کو جو زخم دیے تھے، اس نے ساری رات اپنا ہر لمس سے اس کے غم کا مداوع کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پرسکون ہو بھی گئی تھی، مگر کیا وہ سکون سے تھا؟ اس کی پریگننسی اسلان کو پریشان، اس کی ناک پیار سے چھو کر وہ بولنے لگا، پاگل کیوں دی اپنے ساتھ؟ مجھے بھی اتنی تکلیف، مجھ پر بھروسہ رکھا ہوتا میں تم دونوں کے ساتھ خود کو بھی کچھ نہیں ہونے دیتا۔ کیسے سوچ لیا کہ میں کسی بھی تیاری کے بنا ان سے دشمنی لے کر وہاں جا سکتا ہوں؟ تمہیں اپنا اسلان اتنا بے وقوف لگتا ہے؟ عروشہ نے اپنے کان پکڑے تو اسلان نے پیار سے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ماری۔ اتنے دن تک ناراض رہے مجھ سے، 3 مہینے تک بات بھی نہیں کی مجھ سے، مجھے ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اپنے شکوے بھی رکھ کر بیٹھی تھی، وہ اپنے شکوے بھی رکھ کر بیٹھی تھی، ایک ایک کر کے سب کے بدلے لینے تھے۔ میں وہیں تھا جب ڈاکٹر نے تمہاری سلامتی کی خبر دی تھی، تو تمہیں دیکھ کر اپنے اشکان کو پیار کر کے تبھی وہاں سے گیا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر پیشانی رکھ کر آہستہ آہستہ بتا رہا تھا، اور 3 مہینوں میں بہت مشکلات میں گھرا تھا عروشہ۔ ملک سنان کوئی عام شخصیت نہیں تھا، کئی کیسز سے اس کا قتل، آنیہ اور چاچی کے مرڈر، اور پھر تمہاری پراپرٹی کا پرابلم، اور بھی بہت سی مشکلات تھیں جو مجھے تم سب سے دور جا کر سب اکیلے جھیلنی پڑی، تاکہ میری فیملی کو کوئی خطرہ نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو۔ عروشہ کو اب خود پر شرمندگی ہونے لگی، کہنا غلط سمجھا تھا، کتنا غلط سمجھا تھا اس نے، وہ جانے کس مشکلوں سے لڑ کر لوٹا تھا۔ اچھا، اور جو آنے کے بعد ناراض رہے، اس کا کیا؟ ساری شرمندگی ایک طرف ڈالی، شکایت کر ڈالی۔ زبردستی اسلان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس نے غصے سے پوچھا، اس کی وجہ بتا دی؟ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے تھا، اور تم نے مجھے منانے کی کوشش کی تھی تو اسلان نے ہنستے ہوئے وہاں پر پیار سے چوما تھا۔ اتنا میرا دل دکھایا تھا، اتنی باتیں سنا ڈالی کہ میں نے فیصلہ کر لیا، نہیں مناؤں گی بس۔ ہاں دیکھ رہا تھا، بس سچ سنور کر میرے دل پر بجلیاں گرا کر مجھے زیر کرنے کی خواہش بس اس لیے تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اس بار سنجیدگی سے بولا، ہاں تو کیا کرتی؟ اتنا برا کیا آپ نے، آپ یوں ہی جان نکال دیں میری؟ میں نے فیصلہ کیا، شرمندہ کیا ہونا تھا؟ ہنستے ہوئے اسے منہ چڑھایا، اور جو تم نے میری جان نکال دی ہے عروشہ، مجھے نہیں چاہیے کوئی بچہ، میرے لیے تم اور اشکان کافی ہو۔ ابھی چلو ڈاکٹر کے پاس، مجھے نہیں چاہیے کوئی بچہ۔ وہ اسی سنجیدگی سے اٹھتے ہوئے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسلان، میں اپنا بچہ مار دوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر اس کی پشت سے لگتے ہوئے یقین سے بولی، کہا نا مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی رسک نہیں لینا، اٹھو شاور لو اور چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ عروشہ کی بات نظر انداز کر کے وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ عروشہ نے کھسک کر اس کے بٹن بند کرتے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اسلان، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، ڈاکٹر نے کہا ہے رسکی ہے، مگر احتیاط کرنے سے سب ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، سب کی دعائیں اور آپ کا عشق، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی یقین پر اسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر بھی روشا، میں تمہیں، اسلان نے پہلی بار خود کو مشکل میں ڈلتا محسوس کیا تھا۔ عروشہ کی آنکھوں میں جو یقین تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی روشا کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور ایسے ہی ستائے گی آپ کو، بس آپ نا سب کچھ سنبھال لینا۔ میں نے کسی کو نہیں بولا ہے، ماں جی سے ڈر لگتا ہے، یقین سے کہتے کہتے اس نے بیچارہ سا منہ بنا کر اسلان کو منایا کہ وہ اپنی ماں جی کو ہی پٹا سکتا ہے۔ معاف کرو مجھے، خود فیصلہ لیا ہے نا، اب خود ہی سب کو بتاؤ، سب سے بات کرو، ماں جی تو مان بھی جائیں گی، حشم کا کیا کرو گی؟ اسلان نے دامن جھاڑتا اپنی بازو چھڑا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ مت کرے میری مدد، میں جا کر ماں جی کے بیڈ روم میں شفٹ ہو جاؤں گی، وہ اچھے سے میری کیئر کریں گی۔ پھر سے لیٹتے ہوئے وہ کروٹ بدل کر سوتی بن گئی۔ میری جان اٹھا لو میری کمزوری سے غلط فائدہ۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ سے اتر گیا۔ عروشہ سوتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ اچھا پہلے چلو نیچے کچھ کھا پی لو، پھر میں لے آؤں گا، اگر سو جانا، آ کر سو جانا، ابھی سونا مت، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، اور خبردار جو بیڈ سے پاؤں بھی نیچے اتارے، میں خود آ کر لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ جلدی اس سے کہتا واش روم گیا تھا۔ ادھر وہ آرام سے نیند میں جانے سے پہلے پوری خوشی سے کھلکھلائی تھی، اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس کا اسلان تھا، وہ سب سنبھال لے گا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس وقت سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ سب سے بری حالت اسلان کی تھی، وہ ادھر ادھر ٹہلتا بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ ماں جی وہیں مصلی بچھائے لگاتار دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ ہانیہ اشکان کو گود میں لیے
انہی کے پاس بیٹھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دوری پر ہشم دعا گو اپنی جان سے عزیز بہن کی زندگی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کتنا ناراض ہوا تھا وہ عروشہ سے، مگر اسلان کے سمجھانے پر اور عروشہ کے منانے پر اسی دن سے وہ اپنی بہن کے لیے بس دعائیں کر رہا تھا کہ ہمیشہ سلامت رہے۔ ڈاکٹر جیسے نرس کے ساتھ باہر آئی، اسلان اپنی جگہ جم سا گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جس تکلیف میں ہاسپٹل میں لائی گئی تھی اس سے اسلان خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر میری بہو؟ ماجی نے بے تابی سے پوچھا۔ ان کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ عروشہ کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ بجائے انہوں نے بچے کا پوچھنے کا پہلے اس کا پوچھا تھا۔ مبارک ہو، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ ہمیں سیزر کرنا پڑا مگر ماں اور بچے دونوں ٹھیک ہیں۔ مبارک ہو اسلان، اللہ نے پھر سے آپ کو بیٹا اور بیٹی دونوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے حیران کر دیا۔ عروشہ نے پہلے سے ہی اس سے یہ خبر چھپائی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اسے اس عمل سے گزرنے نہیں دیتا۔ ماں آپ نے؟ اس نے شکایت سے ماجی کی طرف دیکھا۔ میں کیا کرتی؟ اس پاگل نے مجھے اپنی قسم دے کر منع کیا تھا، جانتی تھی اسی لیے اور خطرناک تھا، مگر ایک یقین تھا اس کے پاس۔ ماجی نم آنکھوں سے اسلان کو دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی۔ مجھے بھی اس لڑکی نے حیران کر دیا۔ تمہاری محبت کا کمال ہے اسلان، اب اس کا اور خیال رکھنا۔ ڈاکٹر اس کا شانہ تھپ تھپاتی وہاں سے چلی گئیں اور اب تک ساکت بیٹھا ہشم اٹھ کر اسلان سے لپٹ گیا۔ اس کے بازو سے لگ کر وہ خود پر قابو کھو چکا تھا۔ ماجی گیلی آنکھوں سے مسکرائی۔ ہانیہ گود میں سوئے اشکان کے سر کو چومتی رو رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نرس 2 بچوں کو لے کر نکلی تو سب کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ اسلان اور ہشم ایک ساتھ بڑے تھے۔ ایک ایک کو اپنی گود میں لے کر وہ دونوں کچھ دیر پہلے کی اپنی ساری پریشانی، ساری فکر بھول کر اپنی گود میں روئی سے نرم بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسلان دیکھو کتنا پیارا ہے میرا پوتا، ماجی نے ہشم کی گود میں کسمساتے پوتے کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جی نہیں ماں، کتنا پیارا ہے میرا بھانجا، ہشم چپ چاپ کھڑے اسلان کو چڑھانے کے لیے بولا تھا۔ او لالا، آپ کی وش پوری نہیں ہوئی، میرا بھتیجا پھر سے ماموں کی شکل کا ہو گیا۔ ہانیہ شوق سے بھانجے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہر وقت شیطان کی طرح سر پر سوار جو رہتا تھا بدتمیز ماموں، مگر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں اتنا پیارا تحفہ دیا ہے نا ماں؟ وہ پاس کھڑی ماجی کو دیکھ کر اپنی گود میں سوئی ہوئی پیاری سی گڑیا کو دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیں میری بھانجی کو۔ ہشم نے گود میں لیا بھانجا، ماجی کو دیتے ہوئے بھانجی کو اسلان کی گود سے لیا۔ پھر اس نے حیرت بھری خوشی سے سامنے کھڑے اسلان کو دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے اللہ نے جیسا تحفہ لیا تھا ویسا ہی انہیں پھر سے بخش دیا تھا، ویسی ہی گلابی سی گڑیا جیسی انہوں نے کھو دی تھی۔ آشو، بچی نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ہشم زور سے ہنس دیا کہ اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو چکا تھا۔ ہنسے کیوں تم؟ اسلان نے اسے گھورا۔ اللہ نے آپ کے اس تحفے میں بھی آنکھیں میری فٹ کر دی ہیں اور جلیں پھر مجھ سے، اسی لیے کہتے ہیں جلنا بری بات ہے۔ اسے فخر کرنے کے لیے ایک چیز اور مل گئی تھی۔ اسلان اور ہانیہ نے فوراً بچی کو جھک کر دیکھا۔ ڈارک گرے کانچ سی چمکتی آنکھیں۔ ہانیہ نے اسلان کا بنتا منہ دیکھا اور زور سے ہنس دی تھی۔ عروشہ تکیے کے سہارے نیم دراز خوشی سے چمکتی آنکھوں سے اپنوں کو خوشی سے ہنستے بولتے اور اس کے تینوں بچوں سے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کل ہی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ ماں جی نے اس کے لیے اپنے ساتھ والا بیڈ روم سیٹ کر دیا تھا۔ ان سب کے درمیان اس کا 1 سالہ اشکان اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے پورے روم میں چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے اپنے ماموں اور پھپھو کو لگایا ہوا تھا۔ اس کے دونوں جڑواں بچوں کو اس وقت دادی نے سنبھالا ہوا تھا۔ اس وقت اس میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ انہیں سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سارے کام ماجی اور ہانیہ ہی انجام دے رہی تھی۔ سب سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے دل کے چین پر جا ٹھہری۔ وہ اس وقت موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ عروشہ جانتی تھی کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اس نے کتنی بڑی بات بھی اس سے چھپائی تھی، مگر اسے یقین تھا وہ اسے منا لے گی، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دو دن سے غنودگی میں رہی۔ ہاسپٹل میں سب ہی جمع رہتے تھے۔ رات ماجی بھی ساتھ ہوتی تھی۔ فی الحال تنہائی میسر نہیں ہو رہی تھی۔
آ جائے میرا بیٹا، اسلان نے موبائل بند کر کے پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے اشکان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اشکان کھلکھلا کر اپنے پیچھے بھاگتے ماموں کو جیسے چڑھانے لگا۔ یہ بھلے شکل میں مجھ پر گیا ہے مگر مزاج اس کا بالکل آپ جیسا ہے، دوسروں کو جلانے والا۔ ہاشم نے بھانجے کی شرارت پر اسلان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہانیہ ہنس کر عروشہ کے پاس بیٹھ گئی۔ مسکرا تو ماں جی بھی رہی تھی۔ شکل سے کیا ہوتا ہے، یہ عقل میں مجھ پر ہی ہے، یہی کافی ہے۔ اسلان ہاشم کو تپا کر اشکان کے چہرے کو چومنے لگا۔ وہ بھی اپنے پپا کے چہرے پر اپنے چہرے کو رگڑ رہا تھا۔ عروشہ پیار سے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے پیار جتاتے دکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ہاشم منہ بنا کر اپنی بہن کی طرف مڑا۔ کب سے بیٹھی ہو، لیٹ جاؤ، اب روٹھے میاں جی کو بعد میں دیکھ لینا۔ ہاشم اس کے سر کو پیار سے چھوتا سرگوشی میں بولا تو عروشہ نے ایک گھوری دی۔ وہ ہنس کر سیدھا ہو گیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، مجھے ہاسپٹل کے لیے دیری ہو رہی ہے۔ وہ پیار سے اس کے سر کو تھپکتا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ عروشہ نے مسکرا کر بس سر ہاں میں ہلایا تو وہ اس کا سر پیار سے چوم کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہانیہ بھی اسے چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے دونوں کو سلا دیا ہے، جوس پی کر تم بھی آرام کرو۔ دونوں بچوں کو اس کے اپنے اپنے کوٹ میں لٹا کر ماں جی اسے ہدایت دے کر اسلان سے بولی، تم بھی آرام کر لو، کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو اسلان۔ اسلان کے پاس آ کر انہوں نے اسلان کے بازو کو تھپکا۔ جی آپ بھی آرام کر لیں ماں۔ وہ بس ہلکے سے مسکرا کر پیار سے اپنی ماں کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بولا، میں اور میرا اشکی ساتھ میں آرام کریں گے، ہے نا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ جھٹ سے ان کی گود میں آ گیا۔ میرا پیارا سا بیٹا اب دادی کے ساتھ سوئے گا، وہ بولتے ہوئے نکل گئیں۔ جاتے جاتے ڈور بھی لاک کر گئیں۔ اب وہ دونوں روم میں تنہا تھے۔ کالی آنکھیں گرین آنکھوں سے جا ٹکرائیں، ایک کی آنکھوں میں التجا اور دوسرے کی آنکھوں میں خوف کی۔ اسلان ان آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتے ہوئے دو سوئے ہوئے معصوم فرشتوں کے پاس چلا آیا۔ باری باری دونوں کے پاس جھک کر اس نے ان کے روئی سے گال چھوئے۔ چلیں بس ہو گیا بچوں کا دلار، اب ادھر آئیں میرے پاس۔ وہ کب تک برداشت کرتی، اس کی بے رخی منہ پھلا کر اونچی آواز میں اپنے پاس بلایا۔ اسلان نے بچوں سے نگاہ ہٹا کر بچوں کی ماں کو دیکھا۔ آئیں نا میرے پاس۔ میں کیسے آؤں؟ منہ بنا کر ہاتھ کے اشارے سے اسلان کو پاس بیٹھنے کا کہا۔ اپنی جگہ سے ہلنا بھی مت۔ وہ خف گلے سے ہٹا کر اس نے شرارت سے اس کی اٹھی مغرور ناک چٹکی میں دبائی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا عروشہ، ایک بچے میں اتنا رسک تھا تو تم دو کو کیسے، اور اگر کچھ ہو جاتا تو؟ اپنی نادانی میں تم ہر بار میرے دل سے کھیل جاتی ہو۔ اسلان کے چہرے پر درد سا تھا۔ وہ اسے اس قدر تڑپتا دیکھ چکا تھا کہ آئندہ اسے ایسی کوئی بھی تکلیف دینے سے وہ توبہ کر چکا تھا۔ اچھا اب معاف کر دیں۔ وہ ذرا سا شرمندہ ہوئی اور اپنی قسمت پر ناز بھی ہوا کہ وہ اسے اتنا چاہتا ہے۔ یہ تو دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے ہمیں، اللہ کا شکر کریں۔ اور مجھے بھی خوشی کو دبوچے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر جان نثار ہونے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک اچھی سی جگہ مجھے گھمانے لے جانا ہے، پھر ایک اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس ہیرو نے ارینج کیا تھا ویسا۔ اسلان پیار سے اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا اس کی فرمائشیں سن رہا تھا۔ پھر شاپنگ، پھر بیچ پر چلیں گے، پھر آپ کچھ دن آفس سے چھٹی لیں گے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت آپ آرام کر لیں، اوکے؟ وہ لگاتار گنواتی رہتی کہ اسلان نے پیار سے ٹوک کر اس کے شانوں پر دباؤ دیا اور اسے احتیاط سے لٹا کر خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے ہونٹوں کو دبوچ کیا تھا۔ عروشہ کی بند آنکھیں مسکرا دی، ہاتھوں کو اس کے گلے میں ڈال کر باندھ کر اس نے اسلان کو گویا اجازت دے دی تھی۔ آپ کے آدھے دوست اور آدھے وفادار کو آخرکار شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ آپ سے اجازت لے لی تھی نا شادی کی؟ اپنے ساتھ بیٹھے اسلان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آنکھوں میں شرارت لے کر پوچھ رہا تھا۔ فیضان کے بارے میں اس کی رائے یہی تھی کہ وہ اسلان کا گود لیا ہوا بیٹا ہے، ایک بچی کے باپ بن گئے ہو، مگر ابھی تک تمہاری زبان کا ہوا پانی لگانا ختم نہیں ہوا۔ وہ گود میں لیٹی اپنی پیاری بھانجی یعنی ہاشم اور ہانیہ کی بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے مصنوعی خفگی سے گھور رہا تھا۔ آپ کا اپنی بہن محترمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو کبھی کبھی ہوا پانی دکھاتا ہوں، میڈم کی تو زبان رکتی ہی نہیں۔
3 سال گزر چکے تھے مگر اب بھی ان دونوں کا چونچ لڑانا کم نہیں ہوا تھا۔ اسلان کو تو اس وقت اور ہنسی آتی جب وہ ان دونوں کے درمیان شٹل کاک بنتی۔ آروشا کو پریشان دیکھتا۔ تم ہاسپٹل سے جلدی نہیں آ گئے؟ وہ اپنی پیاری سی بھانجی کو جھک کر پیشانی چومتا سادگی سے بولا۔ ماموں، آج آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ باکسنگ دیکھنے چلیں گے۔ وہ ابھی کوئی جواب دیتا کہ وہاں دھم دھم کر کے آتے ہوئے اپنے مغرور کھڑی ناک پھلاتا اشکان کمر پر ہاتھ رکھ کر ہاشم سے ناراض ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اسلان نے مسکرا کر اپنے ہونہار سپوت کو دیکھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ماموں سے جتنے لاڈ اٹھواتا اتنی ہی اس سے لڑائی بھی کرتا۔ دونوں ماموں بھانجے کم دوست زیادہ لگتے۔ آ گیا میرا شیر، ہاشم نے اسے منانے کے لیے سینے سے لگانا چاہا۔ میں اپنے پپا کا شیر ہوں، اسلان نے چڑھانے کے لیے فخر سے گردن اکڑا کر ہاشم کا بنتا منہ دیکھا۔ اچھا تو میرا بیٹا میرا کیا ہے؟ ہاشم نے منہ بنا کر بھانجے کو گھورا۔ آپ تو میری جان ہے، میرے فرینڈ اور میرے ہونے والے سسر۔ وہ معصومیت سے اس سے لپٹ کر وہی بولا جو ہاشم نے اسے سکھایا تھا۔ تم نے سکھایا ہے اسے یہ؟ اسلان نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی۔ پپا، ماموں کی گردن مت پکڑیں ورنہ مما دیکھ لیں گی تو ناراض ہوں گی آپ سے۔ اب تو حد ہو گئی۔ سارا گھر آروشا کی حساسیت سے واقف تھا، یہاں تک کہ بچے بھی۔ اسلان دانت نکالتے ہاشم کی گردن آزاد کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ سوئی ہوئی بھانجی کو بھی احتیاط سے اٹھا لیا۔ پپا بیڈ روم میں نہیں جا سکتے، آپ ڈول کو یہیں سونے دیں، اشکان پٹ سے بول پڑا۔ اب بیڈ روم میں کون سا کرفیو لگ گیا ہے؟ اسلان نے بیزاری سے پوچھا۔ مما اور پھپھو دونوں بیڈ روم لاک کر کے تیار ہو رہی ہیں فیضان انکل کی شادی کے لیے، مجھے بھی نہیں آنے دیا، وہ پھر سے ناک پھلا کر شکایت کر رہا تھا۔ ایک تو یہ میری اور آپ کی بیویوں کی تیاری صبح سے شام ہو گئی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاشم خود بھنایا ہوا تھا، وہ لوگ تیار بھی ہو گئے، بچے بھی ریڈی ہیں، بس ان دونوں کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اسلان گہری سانس بھر کر صوفے پر دوبارہ ٹک گیا۔ سوئی ہوئی گڑیا کو اس نے صوفے پر لٹا دیا۔ اسلان کب تک چلنا ہے؟ ماجی تیار ہو کر وہیں چلی آئیں، ان کے ساتھ ان کے دونوں لختے جگر بھی تھے۔ آنوش اور آنوشا دونوں دوڑتے ہوئے اس کی گود میں چڑھ گئے۔ جب آپ کی بہو صاحبہ کی تیاری مکمل ہو جائے، اسلان نے مسکرا کر جواب دے کر باری باری دونوں بچوں کو پیار کیا۔ پپا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پھپھو نے دیکھیں کتنے اچھے سے مجھے سجایا ہے، پری کی طرح نا؟ آنوشا کی معصوم بات پر اسلان مسکرا دیا۔ اس کی بس آنکھیں چھوڑ کر وہ بنی بنائی آروشا تھی، اسلان کی تو جان بستی تھی اس میں۔ پری نہیں چڑیل لگ رہی ہو تم۔ ہاشم اور آروشا میں جتنا پیار تھا مگر جھگڑا نہیں، آنوشا اور آنوش میں اتنا ہی پیار مگر جھگڑے کے ساتھ۔ دونوں ساتھ کھیلتے، ساتھ رہتے اور ساتھ لڑتے۔ اشکان ان دونوں پر رعب جتاتا۔ بری بات بہن کو ایسے نہیں بولتے، اسلان نے پیار سے آنوش کو سمجھایا۔ سوری پپا، آنوش نے فوراً اس کے گالوں پر پیار کیا۔ مسکہ لگانے میں تو یہ بالکل مجھ پر گیا ہے۔ ہاشم نے ہنس کر اپنے بھانجے کو دیکھا۔ یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا ہے، ہو بہو تم پر ہے، ویسا ہی شوق ویسا ہی شرارتی، ماجی کہتی ہوئی مسکرا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ان کے پوتے پوتی نواسی دونوں بیٹے اب بس بہو اور بیٹی کی کمی تھی، وہ بھی آ جائیں تو ان کی فیملی مکمل ہو جائے۔ اسلان کی نگاہ بار بار اپنے ساتھ چلتی آروشا پر ٹکی جا رہی تھی۔ ہائی ہیل میں، بھاری شرارہ سوٹ اور ڈھیروں جیولری میں وہ بمشکل خود کو سنبھالے اسلان کا بازو تھام کر چل رہی تھی۔ ہانیہ ہاشم ساتھ اور کچھ بولنے کی صورت میں بس اس کی شوخیاں ہی ہوں گی، اس لیے فی الحال چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ لوگ اندر آ چکے تھے۔ اسلان اسے لیے ادھر بڑھا جدھر فیضان اپنی دلہن کے ساتھ کھڑا تھا، وہاں ہاشم پہنچ چکا تھا اور بڑے مسکراتے ہوئے فیضان سے کچھ بکواس کر رہا تھا۔ لے آ گئے آپ کے باس، پوچھ لیں ان سے کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی، میں کچھ بولا تو آپ بدلے میں مجھے کاندھے پر لاد لیں گے۔
جیسے ہی اسلان عروشہ کے ساتھ اسٹیج پر چڑھا، ہشم اسے دیکھتے ہی اس سے الگ ہو گیا۔ فیضان ذرا جھینک کر مسکرایا۔ ہشم اکثر پرانی بات یاد کر کے اسے چھیڑتا رہتا تھا۔ زیادہ زبان چلی نہ تو ابھی اسی وقت فیضان سے کہہ کر تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں گا۔ اس کے بولنے پر فیضان کے ساتھ کھڑی اس کی مسکراتی دلہن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لگاتار اس طرف دیکھ رہی تھی۔ احترام میں جھکا اس کا شوہر اور اسلان میر۔ اس نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اسلان میر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں بہت کچھ کھونے کا دکھ لہرایا تھا، اور دیکھتے دیکھتے ہی یہ دکھ ایک انجانی آگ میں تبدیل ہونے لگا۔ عائشہ، یہ میرے باس اسلان میر اور یہ ان کی وائف فیضان بڑی خوشی سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ بہت ہی اٹریکٹیو شخصیت تھی اسلان میر کی، اور اس کے پہلو میں ہنسی مسکراتی وہ حسین پری۔ وہ لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ بس مسکراتی ہوئی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ فیضان کو مبارکباد دے کر تھوڑی ہی دیر میں اتر کر اپنی فیملی سے جا ملے۔ وہ بس فیضان کے پہلو میں کھڑی بس مسکراتے ہوئے اسلان میر کی فیملی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ماں، بہن، بہنوئی، اس کی بیٹی اور اس کے اپنے ایک چھوٹی سی 3 سالہ پری۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں ایک طرح کی چمک آ گئی۔ کہاں کھوئے ہیں اسلان صاحب؟ وہ اس کے پاس بالکنی میں چلی آئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے ساتھ کافی کا مگ لیے مزہ لے رہا تھا۔ اسلان نے اپنے خیالوں سے نکل کر ساتھ آ کھڑی اپنی زندگی کو دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے وائٹ کرتے پاجامے میں، دوپٹہ ایک طرف شانوں پر رکھے، وہ اس وقت بالکل سادہ سے حلیے میں تھی۔ بالوں کا کیچر میں جکڑے اور دھلا دھلایا نکھرا نکھرا گلابی چہرہ۔ ایسے کیا گھور رہے ہیں؟ وہ اس کی نگاہوں سے اب بھی بلش ہو جاتی تھی۔ گلابی گالوں کا رنگ تبدیل ہوا۔ بچے سو گئے؟ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا مسکرا کر بولا۔ آج اتنی مستی کی ان لوگوں نے اپنے انکل کی ریسیپشن پر کہ آتے ہی تھک کر فوراً ہی سو گئے۔ عروشہ اسے بتا کر بولی، اچھی تھی نا فیضان کی دلہن، ہے نا اسلان؟ وہ شوق سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بتا کر اس کی رائے کی منتظر تھی۔ اسلان نے بس ہنکارا ہی بھرا۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے، جانے کیوں فیضان کی بیوی کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ ان لوگوں کو کیوں ایسے دیکھ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ بس بہت کم بولتی ہے۔ خیر آپ کے فیضان صاحب کون سے بہت بولتے ہیں، اچھا کپل تھا ان کا۔ عروشہ خوشی خوشی بول کر اس کے ہاتھ سے خالی مگ لے کر وہیں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اسلان اتنی دیر میں دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ عروشہ نے مڑ کر ناگواری سے سگریٹ کو دیکھا اور تیزی سے بڑھ کر اس کے سگریٹ اس کے ہاتھوں کے بیچ سے نکال کر نیچے پھینک کر اپنے سلیپر سے مسل دی۔ 1000 بار کہا ہے سگریٹ کم کر دیں مگر آپ مانتے ہی نہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ پیشانی پر بل لیے اسے گھور رہی تھی۔ اسلان سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ایک دن کتنے غرور سے کہا تھا اس نے کہ وہ اس کی عادتوں پر اعتراض نہ جتائے، مگر اب جب بھی وہ سگریٹ پینے کی خواہش کرتا ہے، اس سگریٹ کا وہی حال ہوتا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ یہ کیا سوچ کر ہنسا جا رہا ہے؟ وہ غصے سے عروشہ کو لے کر کاؤچ پر گر گیا تھا۔ دو دلوں کی دھڑکنیں آپس میں مل رہی تھیں۔ ہر طرف پیار کی خوشبو گھل چکی تھی۔ آسمان پر بکھرے ستارے بھی ان کی محبت پر مسکرا رہے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ اسٹوری بھی ضرور ریڈ کیجیے گا۔